أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ امان میں رکھے، اپنا بنا کے رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے، قرآن کو ہمارے لیے پڑھنا سمجھنا عمل کرنا آسان کر دے، اس کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ہمارا جینا ہو، قرآن کے ساتھ مرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فرمانبرداری کی حالت کی زندگی دے، فرمانبرداری میں ہی موت آئے۔ جس دن ہم اللہ تعالیٰ سے ملے وہ ہماری زندگی کا بہترین دن ہو۔ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ہے ہمارا لیسن ہے سورۃ الحاقہ۔ یہ بہت ہی پیاری صورت ہے، بہت زیادہ خطرناک، جسے پڑھنے میں دل بھی وہ ہوتا ہے، بہت آنکھیں کھول دینے والی صورت ہے۔ انفیکٹ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورۃ الحاقہ۔ اس کی کچھ آیتیں کریں گے، اس کو بریک کر کے کرنا پڑے گا کیونکہ کچھ ورڈز مشکل ہیں۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورۃ الحاقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، حق ہونے والی۔ حاقہ جو ہے یہ قرآن میں بس یہیں پہ آیا ہے 3 دفعہ، اور روٹ ورڈ اس کا ہے حق سے۔ حق کا روٹ ورڈ ہے حاقہ، تو الحاقہ حق ہونے والی۔ ملحاقہ کیا ہے حق ہونے والی؟ قیامت کے لیے ذات کہ الحاقہ کا لفظ یوز ہوا ہے کہ حق ہونے والی۔ وما ادراک ما الحاقہ، اور کیا بتائے آپ کو کیا ہے الحاقہ۔ اچھا، جب وما ادراک اور جگہ پہ آپ پڑھتے ہیں وما ادراک القاریہ مل قاریہ، وما ادراک مل قاریہ، اور یہاں جب ہے ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو اس کا روٹ ورڈ ہے دال را یا۔ دال را یا جب ادرا یدری یعنی کہ اس طرح آتا ہے ادرا یدری کر کے، اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو میک نو، بتانا۔ جیسے کہ دال را یا روٹ ورڈ ایک باب میں آتا ہے، ایک اور باب میں، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو نو، خود جاننا، کوئی چیز جاننا۔ لیکن جب یہ ادرا یدری کر کے اس باب میں آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کو بتانا۔ یعنی تو اس طرح بہت انٹرسٹنگ ہے، جب ہم اس طرح قرآن پڑھتے ہیں تو اگر درا یدری کر کے آئے اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ لا ندری، میں نے لا ادری، نہیں میں جانتا۔ لیکن یہی روٹ ورڈ اگر ادرا یدری کر کے اس باب میں آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کو بتانا۔ تو ادرا کا کیا بتائے کا آپ کو، تو ادرا جو ہے فعل ماضی ہے، وہ بتائے آپ کو ملحاقہ کیا ہے حق ہونے والی۔ کذبت جھٹلایا سمود و عاد، اور عاد نے بالقاریہ کھٹکھٹانے والی کو۔ قاریہ ادھر بھی ہے آپ کو پتہ، القاریہ میں قاف را عین روٹ ورڈ، کھٹکھٹانے والی کو۔ فاما تو رہے، فاما اور اما کی ٹرانسلیشن اسی طرح ہوتی ہے، فاما ایز جہاں تک ان کا تعلق ہے، جہاں تو رہے وہ لوگ اور تو رہے وہ، اسی طرح اس کی ٹرانسلیشن کہتے ہیں فاما تو رہے سمود فاہلکوا، پس وہ ہلاک کیے گئے۔ اچھا، حالام کاف روٹ ورڈ ہے، ہلاک آسان ہے، اردو میں بھی یوز ہوتا ہے۔ فا کی ٹرانسلیشن بس ایک چیز اس میں لکھ لی، پیسو ہے، مجھول ہے یہ اہلکو۔ ایک اور پیسو کی مثال اس طرح ہوتی ہے کہ لاسٹ لیسن سے یعنی کہ یہاں پہ آپ کو جو بس سمجھے یہ پیسو ہے، اس کو ایسے لکھ لیجئے، پس وہ ہلاک کیے گئے۔ واو ساکن بتا رہی ہے وہ جمع کا صیغہ تھا۔ اگر یہ ایکٹیو ہوتا تو ہوتا انہوں نے ہلاک کیا کسی کو، تو لیکن یہاں پہ وہ ڈوئر نہیں ہے، وہ خود ہلاک کیے گئے، اور ہلاک کس نے کیا یہ بات مجہول ہے، نہیں پتا، تو اسی لیے اس کو سے ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ اور مجہول کی ٹرانسلیشن اکثر اسی طرح ہوتی ہے، کیا گیا، دیا جائے گا، اس طرح ٹرانسلیشن ہوتی ہے، تو غور کریں اس کو۔ تو فہلکوا، پس وہ ہلاک کیے گئے، بالطاغیہ حد سے گزرنے والے کے۔ سب میں ان پہ آخر میں گولتا آ رہی ہے، اور اس میں بھی الحاقہ میں بھی، قاریہ میں بھی، طاغیہ میں بھی، تو یہ مؤنث کی گولتا ہے۔ تو اس میں ٹرانسلیشن بھی آپ دیکھیں ہم والی کر کے کریں، قاریہ طاغیہ سب ایک ہی وزن پہ ہے۔ حد سے گزرنے والی، حد سے گزرنے والی روٹ ورڈ کیا ہے؟ طاغین یا۔ جب انسان طغا کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تب بھی وہ لمٹ کراس کر دیتا ہے، تو طاغیہ حد سے گزرنے والی۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور رہے عاد، فَأُهْلِكُوا، پس وہ ہلاک کیے گئے۔ پھر اگین پیسے بِرِيحٍ، ہوا سے۔ ریحن کا روٹ ورڈ ہے را واو ہا، ریحن ہوا سے،
सरसरिन ठंडी यख, सरसर रूट वर्ड साद रा सादरा रूट वर्ड है इसका, और सरसर कुरान में 3 दफा आया है, और इसी इसमें आया है जैसे वायलेंट हवा जैसे, और स्पेशली कौम आद में 3 दफा ये उन्हीं के अजाब के लिए जो हवा आई थी ना उसके लिए सरसर का लफ्ज आया। तो ये फ्यूरियस हवा है कि खतरनाक किस्म की ठंडी वायलेंट हवा। तो बिरीहिन सरसरिन हवा से ठंडी या आतिया सरकश, और हवा में और क्या क्वालिटी थी, वो आतिया भी थी। आइन था वाव रूट वर्ड होता है इसका, और ये भी कुरान में आपको नजर आता है अतुवन और अतौ करके। तो आतिया करके एक ही दफा है, तो ये भी गोलता आखिर में है मुअन्नस का सीगा, क्योंकि रिह जो है अरबी में मुअन्नस उसको हवा को कहते हैं कि मुअन्नस होती है हवा। आतिया सरकश, इसको एक जगह और देख लेते हैं हम कुरान में सरसरन कहाँ पे, सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 16 है, उसमें भी कौम आद का जिक्र है, और उसमें है कि हमने उन पे भेजा रीह को, विंड हवा को, सरसरन फ्यूरियस जो है बिल्कुल तूफानी हवा जैसे, बहुत जोर की हवा, यहाँ पे है इसका जिक्र। फिर हम देखते हैं कि आइन तावा रूट वर्ड सूरह फुरकान आयत नंबर 21 में है कि उन लोगों ने तकब्बुर किया अपने नफ्सों में, वआताऊ, और उन्होंने सरकशी की, उतुवन कबीरा, बहुत जबरदस्त सरकशी की, बहुत बड़ी सरकशी की थी। उतुवन सरकशी के लिए आता है, और आतिया करके कुरान में एक ही दफा है, जैसे यहाँ पे है आतिया सरकश, सखरहा, उसने मुसल्लत कर दिया उसे। अच्छा, सखरा में सीन खरा रूट वर्ड है, सखरा युसखिरु, इसका मतलब होता है मुसख्खर करना, किसी को काबू में कर देना। और आमतौर पे जो मुसख्खर के मीनिंग हम करते हैं इसके, जैसे हम जिसमें भी करते हैं ना, अल्लाह ताला ने आसमान जमीन को मुसख्खर कर दिया इंसानों के लिए, अल्लाह ताला ने अनाम को मुसख्खर कर दिया, तो उसमें हम ट्रांसलेशन मुसख्खर करके ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे अजाब का जिक्र है, तो यहाँ पे मुसख्खर के बजाय मुसल्लत की ट्रांसलेशन, और ये कुरान में एक ही जगह यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि जहाँ पे भी सखरा युसखिर हुआ है वो अल्लाह की निशानियों के साथ आया, जैसे आसमान जमीन वगैरह के लिए, तो उसमें मुसख्खर के मीनिंग से सही है। और लेकिन यहाँ पे क्योंकि अजाब का जिक्र है तो उसने मुसल्लत कर दिया, और हा उससे, किसे, हवा को। हा की जमीर मुअन्नस की जमीर है, और मुअन्नस की जमीर रिह की तरफ जा रही है कि अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दिया उसे। अच्छा, उसने की मीनिंग कहाँ से आई, फेरे माजी के आखिर में जब जबर आता है, जैसे सखरा के आखिर में जबर दिख रहा है, उसमें वाहिद मुजक्कर की जमीर हिडन होती है, सखरहा, उसने मुसल्लत कर दिया उसे। तो इसमें इस मीनिंग में आप यहीं पे देखेंगे इसके टू इम्पोज, टू सब्जेक्ट के मीनिंग में, अलैहिम उन पर, सबआ सात, 7 लयालिन राते, लयालिन का रूट वर्ड लाम या लाम, लैल का प्लूरल है ये, व समानियता, और 8 अय्यामिन दिन, हुसूमन मुसलसल, हुसूमन का रूट वर्ड अंडरस्टैंड हो रहा है हासिन मीम, ये कुरान में सिर्फ एक ही दफा है रूट वर्ड यहीं पे, इसके बाद कहीं और नहीं आपको नजर आएगा ये हुसूमन हासिन माम रूट वर्ड। इसके मतलब है सक्सेशन में, यानी कि मुसलसल। फतरा, फा तो ता आ, फतरा तो आप देखते, अलकौमा उन लोगों को, फीहा उसमें, हवा में, रिह में, सरआ पिछाड़े हुए। अच्छा, सिरा, ये भी आप चाहें तो इन सब पे स्टार लगा लें, क्योंकि ये कहीं और कुरान में नहीं है, और आज इस लेसन में हम देखेंगे और भी लफ्ज़ से। सरा पछाड़े हुए, सरा का रूट वर्ड भी सौद, रा और आइन है, यही रूट वर्ड है इसका, ये भी कुरान में सिर्फ एक ही दफा है यहीं पे, इसके अलावा ये रूट वर्ड नहीं दिखेगा कहीं। इसके मीनिंग क्या होता है, फॉलन, जैसे गिरे हुए, पछाड़े हुए, क्योंकि वो अपने उन लोगों को ऐसा हालत हो गई कि सब गिरे हुए थे, पछाड़े हुए, फॉलन थे, गिरे हुए थे। का अन्ना, गोया के वो, का अन्ना पूरा का पूरा एक लफ्ज है, ये ऐसा नहीं है कि का अलग है अन्ना अलग है, का अन्ना की ट्रांसलेशन होती है गोया के, हम वो, आज आजाजू तने हैं, आजाज का रूट वर्ड है आइन जीम और जा। कुरान में आइन जीम जा रूट वर्ड डिफरेंट मीनिंग्स में यूज हुआ है, और आजाज इस मीनिंग में, ट्रंक्स के मीनिंग में 2 दफा यूज हुआ है बस, यानी इस तरह ये 2 दफा है आजाज तने, जिसमें ट्रंक्स के मीनिंग है, बाकी जगह आइन जीम जा के रूट वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स है। एक जगह और भी अभी देख लेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लें आयत को। गोया के वो आजाज ट्रंक्स हैं, तने हैं, नखलिन खजूर के दरख्त के, खाविया खोखले, खाविया का रूट वर्ड तो खा वाव या है, और कुरान में ये खाविया आया है, लेकिन इस मीनिंग में सिर्फ यहीं पे है, खोखले, हॉलो।
باقی جگہ پہ جب آیا ہے وہاں پہ جہاں پہ سورہ کہف میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی چھتیں ان پہ گری ہوئی تھی عرش خاویہ، تو اس میں تھا کہ ان کی چھتیں گری ہوئی، تو گرے ہوئے ہونے کے لیے خاویہ آیا قرآن میں اور جگہ پہ، لیکن یہاں پہ خاویہ کی میننگ ہے کھوکھلے، ہالو، اور اسپیشلی اب دیکھیں اگر آیت ملا ہے گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے درخت کے، خاویہ کھوکھلے، ہالو، تو اس میننگ میں صرف یہیں پہ ہے، تو اس کو ایسے یاد کر رہے ہیں، روٹ ورڈ خاویہ ہے۔ آجاز کو ہم ایک جگہ دیکھ لیتے ہیں اور کہاں پہ آتا ہے، سورہ قمر کی آیت نمبر 20 ہے کہ وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ پھینک رہی تھی ہوا کا انہم، گویا کہ وہ ایز اف دیور اجازو ٹرنکس ہیں، نخلن کھجور کے درخت کے، منقعر، ٹھیک۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا 2 دفعہ بس قرآن میں اعجاز آیا، آپ نے دیکھ یہاں پہ کر لیا۔ انشاءاللہ آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں، فہل، تو کیا، ترا، آپ دیکھتے ہیں، لہم، ان کا، من باقیہ، کوئی باقی بچا ہوا، باقی رہنے والا رہتا ہے، کوئی آپ کو نظر آتا ہے کوئی ریمیننگ ہو اس کا۔ باقی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے با قافیہ، یہی روٹ ورڈ سے با قافیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، اس کو ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں، سورہ زخرف کی آیت نمبر 28 میں ہے، وَجَعَلَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے کر دیا، کلمتاً، اس کی بات کو، باقیہ، باقی رہنے والا، لاسٹنگ، تو باقی کا مطلب لاسٹنگ، ریمیننگ، اردو میں بھی ہم ایسے یوز کرتے ہیں اس کو۔ وجاء، اور آیا، کون آیا، فعل کے فوراً بعد جب فاعل آتا ہے اور اس پہ پیش ہو تو ایک پہچان ہے کہ کون آیا، وجاء، اور آیا فرعون، ومن، اور جو، whoever، قبلہ، اس سے پہلے تھے، کس سے پہلے تھے، فرعون سے پہلے تھے، والمؤتفقات، اور الٹی جانے والی بستیاں، حمزہ فا کاف روٹ ورڈ ہے، افک روٹ ورڈ ہے، افک بھی آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ کو کہتے ہیں، وہ بات کو جب الٹ دیتے ہیں، واقع افک سے یاد رکھے۔ والمؤتفقات جو ہے یہ ایک تو پیسو ہے، اور دوسرا یہ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے، مؤتفقات، الٹی جانے والی بستیاں، اور تو مؤتفقات 3 دفعہ ہے، اس کی میننگ ہے الٹی جانے والی بستیاں جو یعنی الٹا دی گئی تھی، اور تینوں دفعہ جب یہ آیا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے ہی آیا، اوور ٹرن سٹیز، دا اوور ٹرن سٹیز۔ ایک منٹ، والمؤتفقات، اچھا یہ پیسو نہیں ہے، اس کو ہم ہٹا سکتے ہیں ادھر سے، روٹ ورڈ حمزہ فا کاف ہے اس کا، اور یہ پیسو نہیں ہے، ایکٹیو ہی ہے، کیونکہ یہاں پہ فا کے نیچے زیر ہے۔ والمؤتفقات، اور الٹی جانے والی بستیاں، ہم اور دیکھتے ہیں یہاں کہاں پہ، سورہ نجم کی آیت نمبر 53 میں ہے، والمؤتفقۃ، اینڈ دا اوور ٹرن سٹیز، الٹی ہوئی بستیاں۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 ہے، اس میں بھی اسی طرح ہے کہ سارے نام لے کے اللہ تعالیٰ نے کہا اصحاب مدین، والمؤتفقات، اینڈ دا ٹرنز اوور ٹرنڈ، الٹی ہوئی بستیاں، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کا ذکر ہے۔ تو 3 دفعہ ہم نے دیکھا قرآن میں، بس 3 دفعہ یہ مؤتفقات، الٹی جانے والی بستیاں، بالخاطیہ، 7 گناہ کے۔ خاطیہ کا روٹ ورڈ ہے خا، تو، اور یا، خطا کا روٹ ورڈ ہوتا ہے خطا یا، اور اس میں میننگ سن کے آ رہے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ خطا کی میننگ، ہم خطا کہتے ہیں نا، غلطی سے ہو گیا، خطا ہو گئی، چھوٹی سی خطا، لیکن یہ خاطیہ جو قرآن میں آتا ہے ایک اکثر سن کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ایک خاطئین، سنرز کے لیے، تو سن کے لیے آتا ہے، خاطئین آتا ہے، ضروری نہیں کہ خطا ہلکی پھلکی ہو، سن کے لیے قرآن میں کافی دفعہ آتا ہے۔ بالخاطیہ 7 گناہ کے۔ فعصوا، تو انہوں نے نافرمانی کی، واو ساکن بتا رہا ہے کہ وہ جمع میں تھے جنہوں نے نافرمانی کی، رسول ربہم، رسول کی اپنے رب کے۔ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے، اس کا عصیان سے روٹ ورڈ یاد رکھیں، عین، صاد اور یا، نافرمانی کا۔ فَأَخَذَهُمْ، تو اس نے پکڑ لیا، اسے بریک کریں گے اس کو ہم، فا تو، اخذا، اس نے پکڑ لیا، اس میں اس نے کہاں سے آیا، فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے۔ فاخذا، تو اس نے پکڑ لیا، کس کو پکڑ لیا، اٹیچ پروناؤن ہے، انہیں پکڑ لیا، اخذتن، پکڑنا۔ یہاں پہ آپ کو اسم نظر آ رہا ہے تو یہ تنوین ہے، تو اس لیے اس کی ٹرانسلیشن ہم اس نام کی طرح کہیں گے، جیسے یہ اخذا، اس نے پکڑ لیا، یہ فعل ہے، اور اخذتن، پکڑنا، جیسے کام کا نام ہوتا ہے نا،
تو اس کو ٹرانسلیشن اس طرح کریں گے، اخذتاً پکڑنا، رابیہ سخت. رابیہ کا روٹ ورڈ ہے را با وا. قرآن میں ربا اسی سے ہے روٹ ورڈ سے کہ وہ بڑھتا چڑھتا ہے. اس کے بیسیکلی اس میں میننگ انکریز کے ہوتے ہیں کہ رائزنگ کے میننگ ہوتے ہیں کہ بڑھتا ہوا جیسے. تو پکڑنا اخذت رابیہ سخت پکڑ دیا ان کو کہ ایکسیڈنگ پکڑنا یعنی کہ زیادہ. یہاں رابیہ ادھر آئے ہیں اور سورہ رعد میں رات کی آیت نمبر 17 میں بھی ہے اس طرح کہ جب وہ فاحتمل سے جو جھاگ جب ابھرا، رابیہ رائزنگ بڑھتا ہوا یعنی ابھرتا ہوا. تو یہ رابیہ کا روٹ ورڈ رابا ہوا. تبھی ہم لوگ جو رابیہ نام رکھتے ہیں ہم رکھتے ہیں عین سے، مگر عین تو ہم پروناؤنس کرتے نہیں ہیں تو ہم اس کو رابیہ ہی پڑھتے رہتے ہیں. لیکن اس کا روٹ ورڈ پھر بدل جاتا ہے، عین نہیں رہتا، اس کی میننگ میں سختی اور ابھرنا آتا ہے، رابیہ سخت. اننا بے شک ہم، لما جب طغا طغیانی کی، کیونکہ آگے پانی کے لیے آ رہا ہے تو طاغین جا کے میننگ طغیانی، اردو میں بھی ہم طغیانی کہتے ہیں. اور جب انسان طغا کرتا ہے تو پھر سرکشی، جب پانی سرکشی کرتا ہے تو وہ طغیانی. تو اس طرح میننگ ہے اس کا روٹ ورڈ طاغین جا، طغا کی طغیانی کی، الماء پانی نے. فعل کے بعد جب ورڈ آتا ہے کوئی اس کے بعد پیش ہو تو اس نے کی یعنی فاعل ہے وہ ڈوئر. حملنا سوار کیا ہم نے، کس کو کیا؟ کم تمہیں کیا، اٹیچ پروناؤن نے تمہیں کیا، فی الجاریہ کشتی میں. جیم را یا روٹ ورڈ ہے. جیم را یا روٹ ورڈ قرآن میں زیادہ تر جب یہ فعل کی طرح آتا ہے اس کا مطلب ہے فلوئنگ، جیسے کوئی چیز تجری من تحتہا الانہار، جاری ہے، کوئی چیز فلو کر رہی ہے. ٹھیک، زیادہ تر جیم را یا فعل کی طرح اسی طرح یوز ہوا ہے. کشتی کی میننگ میں بھی یوز ہوا ہے یہی روٹ ورڈ، جس سے الجاریہ کشتی یہاں پہ یوز ہوا ہے. اس کے علاوہ الجوار سورہ رحمان میں آتا ہے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 24 ہے، وَلَهُ الْجَوَارُ، اور ان کے لیے شپس ہیں اور پانی سمندر میں. تو سمندر کے جہاز کے لیے جوار آیا تھا تو یہ پلورل ہے جوار، تو یہ بھی وہی روٹ ورڈ ہے. ایک اور دفعہ جوار آیا قرآن میں. تو کشتی کی میننگ میں تھوڑا سا کم نظر آئے گا آپ کو، مگر جیم را یا کے بیسک میننگ فلوئنگ میں آتا ہے. اور کبھی اس کے میننگ جس طرح ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سیلنگ کے بھی، جیسے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو مجریہا میں یعنی اس کا جانا کشتی کا فلو کرنا جیسے، تو اس میننگ میں. جب ہم بہت ساری چیزیں سن لیتے ہیں تو ہمیں پھر بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. جیم را یا فیل فلوئنگ مطلب ہوتا ہے اس کا مینلی، لیکن یہاں پہ الجاریہ فلو کرنے والی کشتی، اور الجوار بھی ہم نے اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لی. روٹ ورڈ لی تاکہ، جب بھی فعل سے پہلے لی آتا ہے ٹرانسلیشن تاکہ یا یہ کہ تاکہ نون ہم کے آگے فعل مضارع سے پہلے نون آتی ہے، تاکہ ہم نجعل، تاکہ ہم بنا دیں ہاں اسے، کسے؟ کشتی کو. کیونکہ ہا کی ضمیر یہاں پہ گولتا مؤنث کی آ رہی ہے جاریہ کے آخر میں. تو گولتا عربی میں گرامیٹیکلی اس کو گرامر کنسیڈر نہیں مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں اس کو، تبھی اس میں ہا کی ضمیر اس کی طرف اشارہ ہے تاکہ ہم بنا دیں اسے یعنی کہ کشتی کو، لکم تمہارے لیے، تذکیرۃً یاد دہانی، ریمیمبرنس کی چیز، وتعیہا اور یاد رکھے اسے، وتعیہا اسے یعنی کہ کشتی کو. اچھا، عین اس کا روٹ ورڈ بہت ڈفرینس ہے تو اس کو آپ لوگ لکھ لیجئے. واو عین یا روٹ ورڈ ہے اس کا بھی اور اس کا بھی. یہاں پہ لکھ دیتے ہیں واو عین اور یا. یہ جب یہاں پہ اس طرح فعل کی طرح آیا ہے اس کے مطلب ہے ٹو بی کانشیس. اس میننگ میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، یہ دونوں جو آئے نا اس میننگ میں ایک دفعہ آیا ہے. بہت دفعہ یہ کچھ دفعہ روٹ ورڈ اور آیا ہے اس کی میننگ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ اس کی میننگ ہے ٹو بی کانشیس کے، وتعیہا اور یاد رکھے اس سے، کانشیس ہو اس سے، اذن کان، واعیہ یاد رکھنے والے، کانشیس ہونے والے. تو یہاں پہ واو عین یا روٹ ورڈ ہے، یہ میننگ میں اور جگہ نہیں نظر آئے گا. یہ روٹ ورڈ آپ کو قرآن میں یہیں پہ ہے بس. تو یہ بھی آپ اسٹار لا کے یاد رکھ لیں، یہ آپ کو ڈفرینٹ چیز کی ٹرانسلیشن ہے. وتعیہ اور یاد رکھے اس سے، کشتی کو، اذن کان، واعیہ یاد رکھنے والا، بلکہ کشتی کو نہیں، یہاں پہ یاد رکھے اس یاد دہانی کو.
ٹھیک. پہلا ہا تھا لنجعلھا، تاکہ ہم بنا دے اسے، یعنی کہ کشتی کو، یہ کشتی کے لیے تھا ہا، ادھر اس کی ضمیر جائے تھی. مگر جب یہاں پہ آئے لکم تمہارے لیے تذکرہ، یاد دہانی بنا دی، تو وہ تعیہ، اور یاد رکھے اس سے، یعنی کہ تذکرہ کو، اس یاد دہانی کو، اذن کان، واعیہ یاد رکھنے والے. فَإِذَا، پھر جب نفخہ پھونک دیا جائے گا. نفخہ فعلا کا وزن ہے، یہ بھی مضارع ہے. فعلا کے وزن پہ جب آتا ہے تو یہ بھی اکثر مضارع میں ہوتا ہے. ٹرانسلیشن اس کی کیا جائے گا، اس طرح کی جاتی ہے، پھونک دیا جائے گا. نفخہ کہتے ہیں پھونک کو. یہ آگے اسم آ گیا اس کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا، اور یہ فعل ہے نفخہ، پھونک دیا جائے گا. اٹ ول بی بلون. فی الصور، سور میں، نفخۃ پھونکنا، واحدۃ ایک ہی بار. وحملت، اور اٹھائی جائے گی. حملت بھی پیسو ہے، مجھول جو، اور جیسے نفخہ تھا اس طرح حملہ، نفخہ، تو یہ فعلا ہی کا وزن ہے، حملت، اور اٹھائی جائے گی. تا جو تھی یہ تا ساکن تھی مؤنث کی، کیونکہ آگے زمین مؤنث آ رہی ہے. زمین عربی میں جو عرب ہیں وہ زمین اور آسمان کو اور مؤنث کہتے ہیں. جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا زمین ہوتی ہے، وہی مؤنث کا ضمیر یوز کرتے ہیں اردو میں بھی. اسی طرح عربی میں بھی ارض جو ہے وہ مؤنث اس کو مانتے، تو یہ تا ساکن مؤنث کی تھی، ملانے کے لیے زیر لگ گئی. حملت، اور اٹھائی جائے گی. الارض زمین، والجبال، اور پہاڑ، فدکتا، پھر دونوں روزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. اچھا، دکتا کا روٹ ورڈ ہے دال کاف کاف. یہاں پہ دونوں جگہ یہی ہے، ایک پھر وہی ایک کا فعل ہے، اور پھر آگے اسی کا اسم آ گیا. اس کے مطلب ہوتا ہے دال کاف کاف کیا ہے؟ ٹو کرش. جب یہ فعل کی طرح اس طرح آ رہا ہے، اور بھی دیکھیں گے اور کہاں پہ آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کرش، اور بالکل کو لیول کر دینا، کرش کر کے. تو دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. اچھا، دونوں کی میننگ کہاں سے آ گئے؟ آخر میں جو یہ الف ہے، جب فعل کے آخر میں الف ہوتی ہے اس طرح، اس میں ڈوئل کا صیغہ ہوتا ہے، ڈوئل ہوتا ہے جیسے، تو اس لیے دونوں فدکتا، تو دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، کرش کر دیے جائیں گے. کون دونوں؟ آسمان، یہ سوری ارض اور پہاڑ، تو دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. دکتن، ریزہ ریزہ کیے جانا، جسے ایک کام کا نام ہے کہ اس کو کرش کیے جانا، تو اس لیے ٹرانسلیشن ہم اسی طرح کریں گے جیسے کسی کام کا نام ہو، ریزہ ریزہ کیے جانا، کرش کر دینا، واحدن ایک ہی بار. سورہ فجر میں بھی ہے یہ، آیت نمبر 21 میں، کلا اذا دکت الارض، جب لیول کر دی جائے گی، کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا، کوٹ کوٹ کر. تو اس میں کوٹنا اور ہموار کرنا دونوں چیزیں آتی ہیں. دکت الارض، جب کر دیا جائے گا اس کو، ارض کو، دکا دکا، یعنی اس کو بالکل کرش کر دیا جائے گا. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں، یہ تو ہم فجر کی آیت ہمیں پڑھتے رہتے ہیں. تو دونوں کرش کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. دکتا، ریزہ ریزہ کیے جانا، واحدۃ ایک ہی بار. فیومئذ، تو اس دن، وقعت، واقع ہو جائے گی. واقف عین روٹ ورڈ ہے، وقع کا روٹ ورڈ ہوتا ہے واقف عین، واقعہ بھی اسی سے ہوتا ہے، واقع ہو، ریئلٹی بن جائے گی، ہو جائے گی، اکر ہو جانا. جیسے جب یہ فعل کی طرح آتے ہیں تو واقع ہو جائے گی. الواقع، واقع ہونے والی، اور آپ کو پتہ الواقع قیامت کا نام ہے، واقع ہونے والی. سورہ واقعہ میں بھی اسی طرح شروع ہوتا ہے نا، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی. تو ویسے ہی ہے یہ. آیت نمبر 16، وانشقت، اور پھٹ جائے گا. شین قاف قاف روٹ ورڈ، شق پھٹ جانا. وانشقت، اور پھٹ جائے گا. السماء، آسمان، یہ بھی تا مؤنث کی ہے کیونکہ سما بھی، آسمان بھی عربی میں مؤنث ہوتا ہے. تو وانشقت، اور پھٹ جائے گا آسمان. واہیہ، تو وہ، یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے آسمان کے لیے. تو وہ یومئذ، اس دن، واہیہ، کمزور ہوگا. اس کا روٹ ورڈ ہے واو ہا، یہ والا ہا جو ہے، اور پھر یا. قرآن میں یہ روٹ ورڈ صرف یہیں پہ آیا ہے، یہ لفظ صرف یہیں پہ آیا ہے. اس کو بھی آپ کر لیں، یہ اور کہیں اور نہیں آئے گا واہیہ، اور نہ روٹ ورڈ آئے گا. اس کے مطلب کیا ہے؟ فریل، کمزور ہوگا اس دن آسمان، بالکل فریل ہوگا، کمزور ہوگا. والملکو، ملکو، اور فرشتے، پلورل ہے ٹرانسلیشن کیونکہ لگا ہوا. والملکو، اور فرشتے، علی ارجائیہ، اس کے کناروں پہ ہوں گے. ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ آسمان کی طرف، کیونکہ اسکائی جو ہے مؤنث ہوتی ہے، اس لیے یہ مؤنث آسمان کی طرف اس کی طرف اشارہ. ہاں علی ارجائیہ، علی ہو گیا پر، اپون. ارجا کا روٹ ورڈ ہے ڈرا جیم واو. قرآن میں یہ روٹ ورڈ اس میننگ میں صرف یہیں پہ آیا ہے، باقی را جیم واو ڈفرینٹ میننگ میں آتا ہے ہمیشہ.
اس میننگ میں اس کے اطراف ارجائیہا، اس میننگ میں صرف یہیں پہ آیا ہے، اس کے مطلب اٹس ایجز، آسمان کے ایجز پر ہوں گے، ٹھیک. والملک و فرشتے علی ارجائیہا، اس کے کناروں پہ ہوں گے، آسمان کے ایجز پر ہوں گے. ویحملوا، اور اٹھائیں گے عرش ربی کا، عرش اپنے آپ کے رب کا، فوقہم اپنے اوپر، یوم اذن اس دن، 8 8 کیا فرشتے سمجھا دیا. آیت نمبر 18 آ گئی. یوم اذن اس دن، تعرضون تم پیش کیے جاؤ گے. عین را دا جو ہے، جب یہ آ رہا تھا یوردو کر کے آتا ہے، اس کے مطلب پیش کیے جانا، ٹو پریزنٹ. اور اسی طرح اس میں ہم دیکھتے ہیں ایگزیبٹ کیا جائے گا، ڈسپلے کیا جائے گا، اس طرح ہوتا ہے. تو ٹو پریزنٹ، ٹو ایکسپوز، ٹو ڈسپلے. اور یہاں پہ مجھول ہے، یہ بھی لکھ لیجئے یہ. اور بلکہ یہ جو ہے آرادہ یوردو نہیں ہے، بلکہ یہ نارمل باب ہے. اس میں اس ارادہ یاردو کر کے آتا ہے، اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو ڈسپلے. اور یہ مجھول کا صیغہ ہے. تاپ یہ یہاں پہ پیش ہو، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو، تو یہ مضارع مجھول ہوتا ہے. تو وردون تم پیش کیے جاؤ گے، تم پریزنٹ کیے جاؤ گے، ایکسپوز کیے جاؤ گے. اور تم جمع کا صیغہ، اور کون پیش کرے گا یہ مجھول ہے، یہ نہیں پتہ، یعنی کہ یہ اس میں نہیں نظر آ رہا ہوتا، تبھی یہ مجھول ہوتا ہے. اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی ٹرکی ہوتی ہے، اس میں اکثر کیے جاؤ گے، کیا جائے گا، دیا جائے گا، اسی طرح ٹرانسلیشن ہوتی ہے. تو دیکھیں، تو اردونا تم پیش کیے جاؤ گے. لا تخفا، نہ چھپ سکے گی، خفیہ کا روٹ ورڈ ہے، خافا یا، نہ چھپ سکے گی، منکم تم سے، خافیہ کوئی چھپنے والی، کوئی بھی چیز نہیں چھپنے والی، کوئی نہیں چھپ سکے گا. یہاں پہ لیسن کمپلیٹ ہوا ہمارا. یہاں پہ توردون کو ہم اور جگہ دیکھ لیتے ہیں قرآن میں، اور کہاں آتا ہے. سورہ شعراء، سورہ الشورى کی آیت نمبر 45 ہے، اس میں ہے وَتَرَاهُمْ، اور آپ دیکھیں گے انہیں، یعرضون، وہ بینگ ایکسپوز، وہ پیش کیے جائیں گے، ایکسپوز کیے جائیں گے. تو اس میں بھی یہ مجھول ہے. اور پھر ایک اور سورہ ہود میں بھی اسی طرح ہے. سورہ ہود میں بھی آیت نمبر 18 میں ہے اولئک، یہی لوگ، یعرضون، وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. تو پیش کیے جائیں گے کے معنی میں یہاں پہ ہم دیکھ چکے ہیں. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتا ہے، غلطی تھی، ہمارے نفس کی وجہ سے تھی. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے اور اس دن کی گھبراہٹ سے بچائے. اللہ تعالیٰ ابھی ہمارے اعمال ٹھیک کر دے، ہمیں اپنے پیاروں میں شامل کر لے. اللہ تعالیٰ جو بھی کمی کوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، ہم سے معاف کرے، اور ہمیں اختتام ہمارا بھلائیوں پہ کرے، کلمے پہ نصیب فرمائے، زندگی بھی فرما برداری والی، آخر موت بھی اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدہ دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.